اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے، کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہو، یوں سمجھیے میں آئینے کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ عزیز ہم مصرو، وہ بڑا عجیب ملک تھا۔ اس ملک کے باسیوں کا یہ قانون تھا کہ نئے سال کے پہلے دن جو شخص اس کی سلطنت میں داخل ہوتا وہ اسے اپنا بادشاہ بنا دیتے۔ تو وہ سال کا پہلا دن تھا، ایک شخص اجنبی ان کے شہر میں، ان کے ملک میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے، آوے آوے کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے وہ قصر عمارت کی طرف چلے گئے۔ بادشاہ کے محل تخت پہ جا بٹھایا اور کہا کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ کہا میں کیوں بادشاہ ہوں؟ لوگوں نے ساری کہانی سنائی کہ ہم بادشاہ بناتے ہیں جو سال کے پہلے دن ہماری سلطنت میں داخل ہوتا ہے، ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک سال کے بعد ہمارے یہاں ایک جنگل ہے، ہم اس جنگل میں اسے چھوڑ آتے ہیں۔ اگر گرمی اور سردی کی شدت سے بچ جائے تو سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اسے کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اگر ان سے بھی کسی طریقے سے بچ جائے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ کہا پھر ہم ایک نیا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پہ تم ایک سال کے بعد بادشاہ کو چھوڑ کے آتے ہو۔ جگہ دکھائی گئی۔ بادشاہ واپس اپنے محل میں آیا اور اس نے کہا میں تمہیں پہلا حکم یہ دیتا ہوں کہ بادشاہ کے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک بڑی شاہراہ تعمیر کرو، بڑی سڑک بناؤ، آنے جانے کا راستہ بناؤ۔ بنا دیا گیا۔ خاردار جھاڑیوں سے اور زہریلے جانوروں سے اس جنگل کو پاک کر دیا جائے، درندے بھگا دیے جائیں، بھاگ گئے۔ یہاں پہ پھل اور پھولدار پودے لگائے جائیں، درخت لگائے جائیں، لگ گئے۔ ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کیا جائے جس کے اندر روشنی اور ہوا کا انتظام ہو، اور بڑی خوبصورت وہ جگہ بنائی، اور لوگوں کے آنے جانے کے لیے وہ جگہ ایک سال تک کھلی چھوڑ دی۔ پھر ایک سال پورا ہوا تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ چلیے ہم آپ کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ پھر ایک سال کے بعد وہ نیا بننے والا بادشاہ کہتا ہے مجھے میرے مقام تک چھوڑاؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ سے پہلے جتنے آئے وہ سارے بے وقوف تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، پاگل آدمی کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، بے وقوف آدمی کے ساتھ گزارا۔ بے وقوف کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے ملک ایک نامور ادیب اور کالم نگار گزرا ہے، عباس اطہر۔ اس کے کالم میں نے پڑھا تھا، کہتا ہے میں ایک دفعہ اسلام آباد سے لاہور واپس آیا تو مینٹل ہاسپٹل کے قریب میری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ میں اترا، گاڑی سے اسٹپنی نکالی اور میں نے وہ اپنا جو تھا پنکچر شدہ ٹائر اسے جیک لگا کے اتارا تو مجھے وہ دیوار کے اس پار وہ پاگل چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔
کہتا ہے میں نے جب وہ ٹائر چڑھایا، اسٹپنی چڑھائی اور ٹائر واپس رکھا، جب میں نٹ لگانے لگا تو میں حیران تھا کہ چاروں نٹ غائب ہو گئے، چاروں نٹوں میں سے کوئی بھی نٹ نہیں۔ اب وہ بڑا پریشان بیٹھا ہے، کھڑا ہے، سوچ رہا ہے یار کیا کروں۔ اتنے میں ایک پاگل خانے کی دیوار کے قریب آیا اور آگے کہتا ہے کی گل ہے تینوں بڑا پریشان کروتا کی مسئلہ۔ اب یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ پاگل ہے، میں اسے کیا جواب دوں۔ یہ نہ بولا تو وہ پاگل پھر کہتا ہے تینوں سنیا نہیں، بہرا مت ہوں۔ بھائی سنتے نہیں ہو، میں نے تم سے پوچھا ہے کیا بات ہے، پریشان کیوں کھڑے ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہتا میں نے سوچا یار اسے بتا ہی دیں۔ میں نے کہا یار وہ ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور میں نے اسٹپنی نکال کے لگائی ہے تو چاروں نٹ غائب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب میں کیا کروں۔ وہ پاگل کہتا ہے اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے، تینوں ٹائروں سے ایک ایک نٹ اتارو اور اسے لگا لو، آگے جا کے پورے کر لینا۔ عباس صدر کہتا ہے میں نے اسے کہا تم پاگل ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پاگل ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بے وقوف بادشاہ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، آپ تو بڑے عقل مند بادشاہ ہیں، آپ ساری زندگی کے لیے ہمارے بادشاہ۔ محترم حضرات، یہ ایک کہانی ہے، اس کہانی کا بادشاہ میں اور آپ ہیں۔ اس کہانی کا آخری سال ہماری موت کا دن ہے اور وہ جنگل بیابان ہماری قبر ہے، جس میں بچھو ہیں، سانپ ہیں، جس میں درندے ہیں، جس میں خونخوار بھیڑیے ہوں گے، جس میں بندے کو تکلیف دینے والی چیزیں ہوں گی، بھوک اور پیاس ہوگی، اس کے لیے تیاری ہم نے یہاں کر دی۔ عقل مند وہ ہے، امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ آج عقل مند کسے گنا جاتا ہے؟ جو زیادہ ہوشیار اور زیادہ باتونی ہو اور زیادہ باتیں کرتا ہو اور لوگوں کو چکما دے جاتا ہو۔ ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، زمانے کے ساتھ چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ شیطان کے ساتھ چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس پیشی کے لیے ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ یہ نمازیں، یہ ذکر اذکار، یہ توبہ استغفار، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ صدقہ و خیرات، یہ زکات، لوگوں کے ساتھ ہنس میل، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ اللہ کریم کے رحمت فرمائے اس ماسٹر عبد الرحمان کو، رانا عبد الرحمان شاہ کوٹ کے اندر استاد محترم تھے، فوت ہو گئے، بچوں کو پڑھاتے تھے، ہم جماعت لے کے گئے، مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب اللہ تہاڈا بھلا کرے، اے کری چلو یار لوکاں نوں نمازاں تے لائی چلو، اپنیاں کلیاں نمازاں نال جان کوئی نہیں چھڑی، کلیاں میریاں نمازاں دے نال میری جان نہیں چھٹنی جنی دیر تک مینوں ایڈ نہ ملی۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں یار اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ مل جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور دنیا کی ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، دنیا کے کاروبار ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو زیادہ منافع ہے۔ کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر اس طرح کریں گے تو ہماری آخرت کو فائدہ ہے، ہماری آخرت فائدے میں جائے گی، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا محمد رسول اللہ نے کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و منزلت ہوتی، میرا رب کسی نہ ماننے والے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا، لیکن وہ دے رہا ہے، وہ دوسروں کو زیادہ دیتا ہے، اپنوں کو چاہے کم دے۔ اور میرے بھائیو اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، وہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا مشکل ہے، اس کا شکر ادا کیسے کرو؟ ذرا سوچئے، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتا، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اور سورہ مدثر 29واں پارہ
آخری رکوع فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جنتوں میں بیٹھے ہوئے اللہ سے فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہمارا وہ دوست، ہمارا وہ بھائی، ہمارا وہ عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ملنے والا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا جنت میں، وہ کہاں ہے؟ اللہ درمیان سے پردوں کو ہٹا دے گا. جائیے میرے اوپر اعتبار نہ کیجیے، سورہ مدثر 29ویں پارے میں آخری رکوع میں جا کے دیکھیے، تفسیر کو پڑھیے. اللہ درمیان میں سے پردوں کو ہٹائے گا. جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنتی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور جنتی سوال کرتا ہے جہنمی سے ما سلککم فی سقر، کیسے اس سقر وادی میں آ گئے، اس جہنم میں کیسے آئے؟ جہنمی بولتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنے والا میرے بھائیوں کہاں چلا گیا؟ کسی مفتی شیخ، کسی بزرگ کا فتویٰ نہیں، قرآن مجید کا فتویٰ ہے. قرآن بتلاتا ہے کہ وہ اپنا جرم بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا جرم بیان کرتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. اور عرب کے شیخ صاحب، عرب کے سارے شیوخ نماز نہ پڑھنے والے کو اس طرح کا کافر سمجھتے ہیں جس طرح کا کلمہ نہ پڑھنے والا کافر ہے. وہ کہتے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن میرا بھائی نماز نہ پڑھے مجھے کوئی فکر نہیں، میری اماں نماز نہ پڑھے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا ابو نماز نہ پڑھے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں خود نماز نہ پڑھوں مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میرا بھائی، میرا دوست، رشتہ دار، قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہر بندہ راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. آپ ابا جی ہیں تو آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ کی بیوی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ کے زیر دستوں کے بارے میں سوال ہوگا. امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نہیں میرے بھائیو، محمد رسول اللہ کی ہستی ایسی نہیں ہے. پیار اور محبت سے بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام کائنات جیسی ہستی رب اکبر کی قسم ہے، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا رہا قلم تو سبحان اللہ. محمد رسول اللہ کو بنا کر تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب دوسرا کو بنانا ہے کہ میں نے. اور شیخ سعدی نے تو آخری بات کر دی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور سوا تھرسا تیرے تے گنڈ آخری گالوں مقدی مقامہ. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ عزت شان ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، اور ان پر ہم درود پڑھتے ہوئے شرمائیں نانا میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری دن، آخری لمحے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں محمد رسول اللہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، میرے سینے کے ساتھ میری رانوں کے ساتھ لگے ہوئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اوپر بلند کیا ہوا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، جیسے کسی کے ساتھ سلام لیتے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں رفاقت اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں. تیرے محبوب نے دنیا کو چھوڑنا پسند کر لیا ہے، تیرے محبوب نے تیری ملاقات کو پسند کر لیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی تھی، میں نے اپنے کان محمد الرسول اللہ کی زبان کے قریب کیے. ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. وہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا. زیر دست مین آج کے ملازم، آج کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا حق بنتا ہے چھوٹے بھائی پہ دست شفقت رکھے. باپ کا حق بنتا ہے اپنی اولاد کے حقوق پورے کرے، ان سے محبت سے پیش آئے. اگر باپ اپنے بیٹے کو آپ کہہ کر بلا لے، تسی کہہ کے بلا لے تو میں دسو بھلا کوئی زبان کا تو بیچ کے لاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا. کبھی کہہ کے دیکھیں، کبھی اپنی اولاد کو کہہ کے دیکھیں. اللہ کی قسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 2 4 سال نہیں 10 سال خدمت کی ہے. ایک دن فرماتے ہیں میں ہوں آج سودا نہیں آ گیا، میں کھیلنا ہے.
امام کائنات علیہ السلام نے پیسے دیے، فرمایا انس بازار سے یہ سودا لے آؤ، جا کے کھیت چلا دو۔ فرماتے کتنی دیر کے بعد محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ آئے اور آپ نے مجھے آ کر یہاں بدی سے پکڑا، میں نے چہرہ اوپر کیا، محمد رسول اللہ مسکرا رہے تھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کتنی دیر انتظار کرنے کے بعد محمد رسول اللہ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا انس پیسے دے دے بیٹا، میں سودا لے آؤں۔ کی فرمایا بیٹا پیسے دے دے، میں سودا لے آؤں۔ اللہ کے بندو، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ محمد رسول اللہ کی سنتیں ہیں۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کبھی ساری زندگی کسی کو تانا نہیں دیا، بلکہ نبوت سے پہلے ایک شخص ملا، نبوت سے پہلے آپ کو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رکیے میں آتا ہوں، وہ گیا بھول گیا۔ 3 دن تک محمد رسول اللہ سے رہے، کتنے دن؟ 3 دن، نبوت سے پہلے کا وقت ہے۔ پھر عقیل انہوں نے اپنا کوئی کام کیا، ادھر پاس گیا، کہا وہ حضرت جی میں بھول گیا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا اللہ کے بندے تو نے مجھے بڑی تکلیف دی، بس ایسا جو بات۔ 3 دنوں بعد یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات فرماتی ہیں محمد رسول اللہ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، النساء مجھے اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے پیار ہے، اور بیویوں کو گالیاں دینے والوں سنو، نمازیوں حاجیوں، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں سنو، محمد الرسول اللہ کی 11 بیویاں 13 بیویاں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کس سے محبت زیادہ ہے؟ فرمایا عائشہ سے، کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نے کہا حضرت میں نے بندوں میں سے پوچھا ہے، فرمایا عائشہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے محبوب نے فرمایا النساء مجھے اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے پیار ہے، الطیب مجھے خوشبو سے پیار ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز کا کیا پوچھتے ہو، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جسے ہم قرض سمجھتے ہیں، ہمارے محبوب، ہمارے نبی، ہمارا ایمان، ہماری جنت، ہمارا سب کچھ، اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں، اور ہم نماز ادا کرتے ہوئے قرض سمجھے، ہم نماز ادا کرتے ہوئے اسے بوجھ سمجھے۔ مجھے بتا محمد رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کہو انشاءاللہ جانا ہے۔ ہم نے نہیں جانا تو کس نے جانا ہے؟ ہم نے ہی جانا ہے۔ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر معاف کرنا انہی چہروں کے ساتھ، انہی چہروں کے ساتھ، انہی رویوں کے ساتھ، انہی اخلاقیات کے ساتھ، انہی نمازوں کے ساتھ؟ نہیں میرے بھائیوں، پھر آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا۔ کہیں سے تو یو ٹرن لے لو یار، جس جگہ پہ زندگی جا رہی ہے واپس ہو، پلٹو پیچھے کو۔ ایک بات کہتا ہے ترقی کرنی ہے تو دوڑ پیچھے کو، اے گردش ایام تو، اے گردش ایام پیچھے کو چل پھر، اگر ترقی کرنی ہے آگے نہیں۔ آگے تو نہنگ فرہنگ ہے، آگے تو اوریا لباس ہیں، آگے تو بے حیائی ہے۔ اگر ترقی کرنی ہے تو پیچھے کی طرف آؤ۔ دیکھو 100 سال پیچھے ہمارے بزرگ کیسے تھے، دیکھو 200 سال پیچھے ہمارے بزرگ کیسے تھے، 400 سال 500 سال 1000 سال پیچھے جاؤ، 1450 سال پیچھے جاؤ، آپ کو پتا چلے گا لوگ کیسے رہتے تھے۔ آج میرے پاس موقع ہے میرے بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ جو ہی سانس کی ڈوری ٹوٹے گی چانس ختم ہو جائے گا، چانس ختم ہو جائے گا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے، ہمیشہ شاد، ہمیشہ آباد رکھے۔ اللہ آپ کے کاموں میں برکت دے۔